ناظرین آداب، السلام علیکم۔ البلاغ کے پوڈ کاسٹ ملاقات پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت ہی خصوصی مہمان تشریف لائے ہیں، وہ ہے جناب ڈاکٹر شاداب موسیٰ۔ میں سب سے پہلے آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شاداب موسیٰ MBBS MD ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآنیات کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسکالر ہیں، اور جامعہ الازہر ایجپٹ سے آپ نے قرآنک عربک میں اپنا گریجویشن کیا ہے، وہاں سے ڈگری حاصل کی ہے، اور قرآن پر بہت گہری معلومات رکھتے ہیں اور اس کے قرآنی علوم کو عام کرنے کی بہت کوشش میں جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان کی جرنی جاننے کی کوشش کریں گے اور قرآنی علوم سے نوجوان کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے درمیان تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہم آپ کا مختصر تعارف جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ کس طرح قرآنیات کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور کس طرح آپ نے قرآنک عربی سیکھنے کے لیے مصر کا سفر کیا اور آپ کی جرنی کس طرح سے رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو تمام ہی ناظرین اور ویورز، آپ لوگوں کا استقبال اس پروگرام میں اور پورے بلاغ نیٹ ورک ہمارا جو ہے ان کو بہت بہت شکریہ کہ مجھے اس لائق انہوں نے سمجھا کہ کوئی گفتگو ہم کر سکیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ یہ اعزاز ہے ہمارے لیے۔ تو میرا تعلق مہاراشٹرا سے ہے اور جیسے ایک عام نوجوان ہوتا ہے، میں بھی اسی طرح کا ایک نوجوان ہوں۔ میری والدہ ٹیچر ہیں، والد میرے گورنمنٹ سرونٹ رہے ہیں اور بہت محنت سے ایک مڈل کلاس فیملی اپنے بچے کو پڑھاتی ہے، تعلیم دیتی ہے۔ ایجوکیشن کے دوران MBBS کے دوران میں تحریک سے جڑا، SIO سے جڑا، وہاں سے قرآن مجید سے شغف شروع ہوا۔ کیونکہ میرا تعلق اورنگ آباد سے ہے تو یہ شہر اپنے آپ میں ایک تہذیبی شہر ہے اور یہاں کی روایات میں علمی روایات کا بڑا خاص عمل دخل ہے۔ میرے جو استاد رہے ہیں جنہوں نے مجھے بہت بیسک عربی، منہاج العربیہ سکھائی، مرحوم عبداللطیف صدیقی صاحب، انہوں نے اورنگ آباد کے ایک مفسر ہیں، ان کی تفسیر کا ترجمہ کیا ہے، چراغ عابدی کے نام سے وہ چھپا ہے۔ تو ایک ایسا شہر جہاں پر تحریک کے افراد، تحریک کی لیڈرشپ اور بہت علمی ماحول ہے، تو نوجوانوں کو یہ بہت انسپائر کرتا ہے۔ اور ہم جب کالج میں تھے تو ہم نے جاوید مکرم صاحب اور الیاس فلاحی صاحب جیسے لوگوں کی تقریریں سنی تو ہم بھی انسپائرڈ ہوتے تھے۔ ہمارا شوق ہوتا تھا کہ بھی انہی کی طرح سے ہم بنے، کچھ سیکھیں، پڑھیں، علمی روایت آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ سے جب واقفیت ہوئی تو اسرار احمد صاحب ہیں، نعمان علی خان جیسے لوگ ہیں جنہوں نے عربی اور بینہ میں بہت کام کیا، پھر شوق پیدا ہوا کہ عربی سیکھیں۔ تو میں نے پہلے وہیں لوکل میں عربی جو ہے مجھے استاد میرے عبداللطیف صدیقی مرحوم انہوں نے سکھایا، منہاج العربیہ میں نے سیکھی۔ اس کے بعد استاد فیروز قاسمی صاحب، یہ ان کی خصوصی کلاسز انہوں نے میری 1.5 سال لی ایڈوانس عربی کی۔ قاسمی بھی ہیں اور یہ مدینہ یونیورسٹی میں 10 سال رہے تھے، میرے استاد ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد پھر میں نے HRD منسٹری کے کچھ کورسز کیے، عربک کے کورسز کیے، اور پھر اس کے بعد 2015 میں جامعہ الازہر کا جو ایڈوانس عربی کا ڈپارٹمنٹ ہے، قرآنک عربی کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے میں نے جو ہے آن لائن ورژن میں میں نے قرآنیات کی عربی میں اسپیشلائزیشن کیا ہے، اور اس کے بعد عربی لغت میں کیا ہے، اور یہ علمی سفر جو ہے وہ جاری ہے، طالب علمانہ جستجو جو ہے وہ جاری ہے۔ اور بہت اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسی ایک روحانی چیز سے تعلق جوڑا ہے کہ جس کا شاید کوئی نعم البدل اس دنیا میں نہ ہو۔ بے شک۔ تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ایک عام نوجوان جس طرح سے عربک لینگویج اور قرآن کی طرف مائل ہوا ہے، آپ نے اپنی کہانی بتائی ہے، اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بالعموم قرآن کی طرف مائل ہونے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی گائیڈنس، ایسا کوئی ریسورسز جو آج کے کنٹمپریری ورلڈ کو ریلیٹ کر سکیں، ریلیٹ کرتے ہوئے ان کو چیزوں کو سمجھا سکیں۔ اس طرح سے کیا مواد موجود ہے یا نہیں ہے، یا اس پہ کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو کیا؟ دیکھیں، قرآن مجید پر تو بہت کام ہوا ہے، ملت میں 1400 سال کام ہوا ہے، اس ملک میں کام ہوا ہے، اور ملک عزیز میں جس طرح سے عربی سکھائی جاتی ہے،
عربی زبان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی زبان ہے جس کا تعلق اس کے اسکیلیٹن سے ہے، عربی کے قواعد سے، گرامر سے، اور ایک حصہ جو ہے اس کا ہوتا ہے جو ایک لینگویج کا پارٹ ہوتا ہے، صرف و نحو جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لینگویج ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ہمارے انڈین کانٹیکسٹ میں سٹرکچر پر بہت زور ہوتا ہے، گرامر کے، گردان پر اور اس پر اور اس پر، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک لمبا عرصہ جو ہے اس کو سیکھنے میں لگاتے ہیں، لیکن ان کا عربی کا کمپریہنشن آ نہیں پاتا، زبان وہ نہیں سیکھ پاتے، قواعد سیکھ جاتے ہیں لیکن زبان سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نیچرل وے میں جو ہے وہ قرآن مجید کو سیکھیں، عربی زبان کو سیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ قرآن کو ایکسیس کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہت آسانی سے پروسیس ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک نوجوان کے لیے، جیسے مجھے ڈیفیکلٹیز آئیں جب میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہ رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے چیلنجز ہیں۔ پہلا بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ آپ مجھے دیجئے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے ایک ترجمہ دیں گے، 700-800 صفحات کا ہوگا، اس سے کم ہوگا، زیادہ ہوگا، میں وہ پڑھ لوں گا، تشنگی باقی رہے گی، میں کہوں گا مجھے اور چاہیے، تھوڑا سمجھنا ہے، دیجئے آپ۔ تو اب جو ہے آپ مجھے ایک 12 جلدوں کی تفسیر، 6 جلدوں کی تفسیر اور 20 جلدوں کی تفسیر میرے حوالے کریں گے، تو میرے لیے اس کو ایکسیس کرنا، میرے لیے اس کو کمپریہنڈ کرنا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ یہ جو تفاسیریں لکھی گئی ہیں، بہرحال یہ ان کا اسکالرلی ٹیمپرمنٹ ہے، اسکالرز آف قرآن کے لیے جو ہے لکھی گئی ہیں، بہرحال کچھ عام لوگوں کے لیے بھی کام ہوا ہے، لیکن ایک بڑی کھائی اور خلا جو ہے یہ درمیان میں موجود ہے۔ یہ سب سے بڑا اور پہلا چیلنج ہے، اس پر لوگوں نے کام کیا ہے، دعوت القرآن ہے، مولانا مودودی کی تلخیص ہے، یہ سب اسی جگہ کو پر کرتے ہیں۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے قرآنیات کی لرننگ کو لے کر کہ اگر مجھے وہ مواد مل بھی جائے تو دوسرا یہ ہے کہ کوئی سٹرکچرڈ سلیبس اس کا نہیں۔ اب ایک عام نوجوان یا تو مسجد میں خطبہ سنے گا، خطاب سنے گا، درس قرآن کی مجلس میں جائے گا، وہی اس کا قرآنک ایجوکیشن ہوگا۔ پورا قرآن سے گزرنا اور ایک طالب علمانہ انداز سے گزرنا، ایک سلیبس کی طرح، جیسے میتھس کا، فزکس کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اس طرح سے گزرنا، اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ایک سٹرکچرڈ سلیبس کی کمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے ملت کے لیے، عام افراد کے لیے۔ اور تیسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر سٹرکچرڈ سلیبس آ بھی جائے تو اساتذہ جو اس سلیبس کو ڈیلیور کر سکیں، ماڈرن مائنڈ کو کیٹر کر سکیں، اس میں ایک بہت بڑی خلا ہے، تو وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں، یا پیڈاگوجی جو اس طرح سے جس طرح سے سکھایا جانا چاہیے، کسی علم کو سکھانے پیڈاگوجیکل پرنسپلز جو ہوتے ہیں اس کو ماڈرن پیڈاگوجیکل میتھڈز کے اندر لایا جائے، اس کو سکھایا جائے، قرآن کے قواعد، قرآن کی تفسیر بیان کی جائے، ایک ایجوکیٹ لوگوں کو کیا جائے۔ تو یہ 3 بڑے چیلنجز ہیں جو قرآن کی لرننگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عام نوجوان کو یا کسی بھی عام مسلمان کو پیش آتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب پچھلے 1400 سال 1450 سال کی جو تاریخ رہی ہے، اس میں تفاسیر کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو یہ چیز کیا ان تینوں چیلنجز کو کمپریہنڈ نہیں کر پائے گی، یا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال تو 2 اعتبار سے ہم کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ایک جو ہمارے کلاسکس ہیں جو 1400 سال میں لکھے گئے ہیں، یہ جو لکھے گئے ہیں اب اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ کوئی بھی لکھی گئی تفسیر ایک زمانے میں لکھی جاتی ہے اور ایک جغرافیکل ایریا میں لکھی جاتی ہے۔ تفسیر قرطبی ایک کامن تفسیر ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے، وہ اندلس میں لکھی گئی، قرطبہ میں لکھی گئی، اسپین میں لکھی گئی۔ امام رازی نے تفسیر لکھی، وہ ایک مخصوص جگہ لکھی گئی، مخصوص دور میں لکھی گئی۔ اس کے بعد آپ ماڈرن میں آ جائیں تو اسی طرح سے تفسیروں کا پیراڈائم ہے، سید قطب نے کوئی چیز لکھی، سید مودودی نے لکھی، یامین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ یہ تمام جو کام ہے نا، یہ اسکالرلی ٹیمپرمنٹ کے کام ہیں۔ اصل جو چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ڈسٹل کر کے ایک ایسا مواد کریٹ کیا جائے جو ترجمے سے زیادہ ہو اور ان ڈیپتھ تفسیر سے تھوڑا کم ہو۔ تو یہ اہم نیڈ ہے، اور یہ نیڈ کو ہم جتنا فلفل کریں گے اتنا ملت میں قرآنک انڈرسٹینڈنگ، قرآنک ایجوکیشن عام ہوگا۔ دیکھیے عرب ماحول میں اور ہندوستان کے ہمارے ماحول میں فرق یہ ہے کہ عربوں کی زبان عربی ہے، تو بہت گہری تفسیر میں نہ بھی جائیں تو عربوں کو قرآن سمجھ آتا ہے۔
آپ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دین کی جو بنیادی سمجھ ہے نا وہاں بڑی کلیئرٹی پائی جاتی ہے ان کے پاس، لیکن وہی بات ہندوستان کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عربی زبان سے ہماری واقفیت نہیں ہے، ہر آدمی عربی بھی نہیں سیکھ سکتا ہے اور ضروری بھی نہیں ہے، تو کام ہونے چاہیے. جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے وہ بہت اچھا ہے، عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انگریزی میں بھی انہوں نے خود لکھا ہے اور اردو میں بھی لکھا ہے، وہ بڑا شاندار کام ہے. فی ظلال القرآن جو ہے وہ بڑا شاندار کام ہے. تو اس طرح سے یہ کام موجود ضرور ہیں، لیکن ماڈرن مائنڈز کو دیکھتے ہوئے یہ انڈیور جاری رہنا چاہیے، مستقل اس پر کام ہوتے رہنا چاہیے. تو دو چیزیں اس میں جو خاص طور سے آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ نوجوانوں کو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں آپ نے یہ کہا کہ عربی سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے. ایک چونکہ ابھی وہ ایک خلا موجود ہے، ایک 2-3 چیلنجز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس خلا کو پر کرنے کی ایک کوشش علمی سطح پر ہونی ہے جو ہمارے علماء دین بزرگان دین کو کرنی ہے، لیکن دوسری طرف عام عوام عام نوجوانوں کی جو کوشش ہونی ہے قرآن کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو اس میں عربی زبان سیکھنا اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا، اس کی کہاں تک اہمیت ہے اور اس کو ہم کس طرح سے آسانی سے مراحل بائی مراحل شروع کر سکتے ہیں. دیکھیے اس میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے اچھے ایجوکیشن کے لیے بہت لازم نہیں ہے کہ آپ عربی زبان کو سیکھیں. جی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایڈوانس جانا چاہتے ہیں قرآن مجید میں، ہے نا، تھوڑی گہرائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تب آپ کے لیے عربی لازم ہو جاتی ہے، عربی کا سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. لیکن عربی کے بغیر بھی اب تفاسیریں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو موجود ہیں، لیکن آپ کو کام کرنا ہے، نیا لٹریچر آپ کو تیار کرنا ہے، نیا علمی مواد آپ کو زمانے کے اعتبار سے لے کر آنا ہے، تب آپ کی ان علوم سے یا ایک پرسنٹیج آف پاپولیشن جو ہوتا ہے ان کی اس علوم سے واقفیت بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ کی اس سے واقفیت نہیں ہوگی تو آپ اس علمی مواد کو ڈسٹل نہیں کر پائیں گے، اس کو ٹرانسفارم نہیں کر پائیں گے، اس کو ماڈرن مائنڈ کے اعتبار سے آپ لکھ نہیں پائیں گے، ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ خلا ہے اور عربی کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے تک جو ہے وہ تو اس میں دو پہلو ہے. ایک جو عام نوجوان جو بنیادی سطح پر اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے قرآن سے، تو اس کے لیے آپ کی کیا جو ہے گائیڈنس ہے، کس طرح سے وہ کر سکتا ہے. دوسرا جو عربی سیکھ کے ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا مواقع ہے، اور آپ کی طرف سے جو اس سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہے اس کا بھی آپ تذکرہ. جی دیکھیے، ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک نوجوان کیا کرے، جی اس سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل علم کیا کریں. جی. کیونکہ جب آپ بچے کو پڑھاتے ہیں عام طور پہ ماحول ہوتا ہے کہ بھئی بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، بچہ سیکھ نہیں رہا ہے، قرآن میں اس کو دلچسپی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم نے وہ دلچسپی پیدا نہیں کی ہے، ہم نے قرآن کو ویسا جاز بنا کر ان کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، ان کے ذہن کو اپیل کرتا ہوا پیش نہیں کیا. تو لیکن ہمارا ہے زیادہ بڑا، لیکن ہمارا ہے. ہم عام سا سرسری درس دے دیں گے. دیکھیں جیسے ہر چیز کا ایولیوشن ہے نا، سر گھڑیوں میں ایک زمانے میں HMT کی گھڑی ہوتی تھی، ہے نا، گھڑی کا کام کرتی تھی، لیکن دور بدلا، گھڑی میں پھر اب اسمارٹ واچ آ گئی تو گھڑی نہ صرف گھڑی کا کام کرتی ہے، اب تو وہ آپ کا ای میل بھی چیک کرتی ہے، فون بھی اٹھا سکتے ہیں. ایوالو ہوا ہے نا، گھڑی ضرور گھڑی ہے آج بھی، لیکن اس میں چیزیں ایوالو ہوئی ہیں. اسی طرح سے ہمارا یہ جو علمی ورثہ ہے نا وہ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ ہماری درس کی جو مجلسیں لگتی ہیں، درس جس حساب سے مدرسین پیش کرتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے آپ کو ایکوپ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی. دوسرا آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے آ جانے کے بعد اور بہت تیز انٹرنیٹ اور بہترین موبائلز یہ آ جانے کے بعد دنیا میں ایک ریولوشن آیا ہے ٹیچنگ لرننگ میں. اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم لوگوں کو فراہم کیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر آپ دنیا کے کسی بھی ایکسپرٹ سے کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں. آپ ہارڈورڈ کے کسی پروفیسر کی فزکس سیکھ سکتے ہیں، کسی اور جگہ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں. دنیا بھر کا مواد جو ہے اس کے اوپر پایا جاتا ہے. تو یہاں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مواد جو ہے اس میں ایسے مواد بھی موجود ہیں جس میں کچھ دلچسپ پہلو بھی ہیں، کچھ اچھے پہلو بھی ہیں. لیکن ابھی حال فی الحال میں آپ دیکھیں گے تو ایسے یوٹیوب اسپیس پر اور انٹرنیٹ پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں
کیونکہ یہ پورے پلیٹ فارم سے کلک بیٹ پر چلتے ہیں, اٹینشن ویور کا گریب کرنا یہ ان کا پرائمری فوکس ہوتا ہے. تو مواد اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ جہاں پر ایسے واقعات جو بہت شاذ ہیں, ریئر ہیں, کتب میں کلاسکس میں موجود ضرور ہیں لیکن بہت عملی ایپلیکیشن اس کا نہیں ہے. اب آپ اگر ان کو بیان کریں گے اور اسی کے اندر جو ہے پورا چیزوں کو لگا لیں گے, جیسے نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے واقعے میں آپ اسی پر گفتگو میں لگ جائیں گے کہ پانی کہاں سے نازل ہوا تھا, زمین میں کیسے نکلا تھا, اور کیا ریئر بات پائی جاتی تھی, کیا میریکل اس میں ہے اور کیا ہے. اور نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوتی جد و جہد اسی کو صرف نظر کر دیں گے اور صرف یہ پیغام دیں گے کہ پانی کہاں سے آیا تھا. تو آپ نے صرف ایک کیوریس مائنڈ کو ایک پلیٹ فارم سے جوڑے رکھا. تو آپ دیکھیں گے اس میں اصحاب کہف پر ویڈیوز ملیں گے آپ کو, جنوں پر ویڈیوز آپ کو ملیں گے. قرآن جو ہے نا ایک بڑی عملی کتاب ہے, وہ ایک عملی جد و جہد کی طرف انسان کو بلاتی ہے, یہ اس کا مرکزی پیغام ہے. قرآن محض جو ہے نا سٹوریز نہیں ہے کہ جس میں کوئی مورل پرنسپلز نہیں ہے, کوئی کال فار ایکشن نہیں ہے. اب کال فار ایکشن کو ہی آپ بیک سیٹ پر کر لیں اور انٹرٹینمنٹ کو فرنٹ سیٹ پر رکھ دیں تو قرآن کا مقصد زائل ہو جاتا ہے, اس کی امپورٹنس زائل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے ایک نوجوان کے سامنے جب وہ یوٹیوب سے کوئی چیز سیکھتا ہے, انٹرنیٹ سے جو ہے کوئی چیز سیکھتا ہے. تو ہم نے بھی اس سلسلے میں جو ہے کوشش کی ہے. ہم نے سبیل ٹی وی نام سے جو ہے ہماری ویب سائٹ ہے, ایپ بھی موجود ہے. تو سبیل ٹی وی پر آپ جا سکتے ہیں, ہم قرآن کی کلاسز ہم لیتے ہیں. اس کی لنک آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ ہم کلاسز اس کی لیتے ہیں, اور کلاسز کا پورا محرک یہ ہوتا ہے, ہمارا ایک 2.5 سال کا کورس ہے جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اور اس کا پورا انداز یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ لرننگ فارمیٹ میں جیسے ریاضی پڑھائی جا رہی ہے, فزکس پڑھائی جا رہا ہے, اسی طرح سے قرآن پڑھایا جائے, قرآن کے سبجیکٹس کو پڑھایا جائے, اسی انداز سے قرآن جو ہے پڑھایا جاتا ہے, ٹیچ کیا جاتا ہے. خاص بات اس کی یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو شروع کیا تو بڑی ڈسکشن رہی کہ بھئی ہم کیا وقت اس کے لیے سلیکٹ کریں. تو نوجوان ہیں, بڑے بیزی رہتے ہیں, اور آج کل نوجوانوں کا اٹینشن بڑا کمزور ہے اور فلانا اور یہ. بہرحال بہت چیلنجنگ تھا, لیکن ہم نے قرآن کے اصول کو پکڑا کہ قرآن الفجر کی ایک اہمیت ہے, تہجد میں قرآن کا ایک خاص مقام ہے. قرآن نے اس وقت کو قرآن فہمی کے ساتھ بڑا خاص انداز سے جوڑا ہے. تفصیل میں نہ بھی جائیں تو ہم نے اسی پرنسپل کو کہا, ہم نے کہا ہم اس پہ کو لانچ کریں گے. تو الحمدللہ ٹو آر سرپرائز نوجوان لوگ ہیں جو 18 سال 20 سال 21 سال گریجویشن کر رہے ہیں, 25 سال 60 سال 80 سال کے ہمارے ایک طالب علم ہیں جو تہجد میں جوڑتے ہیں. 2 دن ہماری ہفتے میں کلاس ہوتی ہے, تھرسڈیز اینڈ فرائیڈیز. صبح 4 بجے جو ہماری ڈاٹ کلاس سٹارٹ ہوتی ہے, 1 گھنٹہ کلاس چلتی ہے, اور اس کے بعد پھر سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے, اور یہ لیکچرز ہمارے پھر ہماری ویب سائٹ پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو آپ ویب سائٹ سے جڑ سکتے ہیں, ہماری کلاسز سے جو ہے رجوع کر سکتے ہیں, جڑ سکتے ہیں. اور ایجوکیشن کی ایک ہماری کوشش ہے کہ قرآن مجید کے ایجوکیشن کو عام کیا جائے, ماڈرن ذرائع کو جو ہے استعمال کیا جائے, ماڈرن ٹیچنگ پیڈاگوجیکل میتھڈس کو اس کے اندر ضم کیا جائے, سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے ماڈرن ایجوکیٹڈ مائنڈ جس ایجوکیشنل تھیم سے پڑھ کر نکلتا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ مواد کو اس کو دیا جائے. تو جیسا کہ آپ نے بتایا آپ نے جو کورس کا آغاز کیا ہے, مطلب اس میں کیا یونیکنیس ہے, اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا, ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ اس کو کچھ سمجھا سکتے ہیں تاکہ عام ناظرین اس کو سمجھ سکیں. دیکھیں ایک تو یہ 2.5 سال کا کورس ہے. 2.5 سال کا کورس میں سب سے اہم چیز ہے ہم نے اس کو سٹرکچر کیا ہے ایک سلیبس کے فارمیٹ میں. دوسرا اس کے ٹیچنگ میتھڈز جو ہیں وہ بہت یونیک ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جس انداز سے ہم نے اس کو سٹرکچر کیا ہے اور ہم پیش کر رہے ہیں, ہم نے ایک 2.5 سال کا سسٹم بنایا ہے جس میں قرآنیات اور قرآنیات کو سیکھنے کے جتنے سبجیکٹس ہیں ان کو ہم سکھاتے ہیں. جیسے علوم القرآن اس میں سکھایا جاتا ہے. ایک ہمارا موڈیول قرآن الفجر ہے, تو یہ پورا تہجد, قرآن, تحریک, زندگی میں انقلاب, اپنی شخصیت میں انقلاب, شخصیت سازی, یہ تمام وہ موڈیول میں آتا ہے. پھر ایک ہمارا موڈیول ہوتا ہے جو لمبا تھوڑا سا تفصیلی ہے جس کو قرآنک کمپس ہم کہتے ہیں, جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پوری تفسیر بیان ہوتی ہے. اور یہ وہی کوشش ہے کہ ایک ترجمے سے زیادہ
لیکن بہت ہائی لیول کی تفسیر سے تھوڑا کم، لیکن ویل ڈاکیومنٹڈ. یہ لیکچر میں ہم جو کچھ بھی چیز دیتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں، ویل ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں، ویل ریفرنسڈ ہوتے ہیں، پیج نمبر کے ساتھ، حدیث نمبر کے ساتھ. جی، اور اس میں جو قرآن کی خاص میتھڈولوجی ہے یا انداز ہے کہ قرآن جس عملی تحریک کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہے، عملی انتباہ کی طرف آپ کو جو لے کر آتا ہے، وہ اس کا سب سے اصل اور سب سے قیمتی پیغام ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے لایا جائے. ایک ہمارا موڈیول ہوتا ہے کہ بھئی قرآن اور اس کی تفسیر میں ایک میتھڈ پایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے تفسیر احکام القرآن، یعنی قرآن سے فقہ کے اصول کیسے نکالے جائیں. یہ ایک بڑا خاص طریقہ ہے، بڑا دلچسپ انداز ہے. اس کے بعد ایک ہے قرآن، تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کیسے. جی ہاں. پھر ایک موڈیول ہمارا ہے جہاں قرآن کے اندر سیرت مبارکہ کیسے پیش کی گئی، اس کو جو ہے ہم لیتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں. پھر ہماری کلاسک تفاسیر میں کچھ ایسی تفسیریں ہیں، ایسے ٹریڈیشنز ہیں جو بہت ویلیوبل ہیں. تو ڈیپر سٹڈی میں جب ہم جاتے ہیں، ہمارے سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس جب ہم ان کو الگ الگ مراحل سے گزارتے ہیں، تو پھر ایک ڈیپ سٹڈی کے ان کے ہم سیشنز لیتے ہیں جس میں 3 سے 4 جو بڑی تفاسیریں ہیں، یعنی اس میں سلیکٹڈ صورتوں کو ہم لیتے ہیں. امام رازی کی تفسیر ہے، امام ابن عاشور کی تفسیر ہے، اس کے بعد میں روح المعانی ہے، امام آلوسی کی تفسیر ہے. تو اس طرح کی 3-4 بڑی تفاسیر سے ہم بڑے گہرے مطالعے سے ان کو گزارتے ہیں کہ کیسے عربی آتی ہے، اعراب القرآن کیا ہوتا ہے، گرامر کہاں کام آتی ہے، پھر اسرائیلیات پر ایک پورا موڈیول ہوتا ہے. تو یہ تمام پھر 1-2.5 سال میں طالب علم سیکھتا ہے. پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ بہت فارمل ایجوکیشن کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کیا مواقع ہیں، کہاں سے وہ سیکھتے ہیں، انڈیا میں کیا مواقع ہیں، آن لائن لرننگ کے کیا مواقع ہیں، تو ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی ہماری کوشش ہے، تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ایک اور 2 چیزیں اس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، خاص طور سے جب نوجوان قرآن کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ابھی اس کی شروعات وہ کس طرح سے کرے؟ کیا ترجمے کے ساتھ، پھر اس کے بعد آگے وہ کس طرح پڑھیں، کون سے اسکالرس، ایک آپ نے ایک آپشن دیا کہ آپ کی طرف سے کورس چلایا جا رہا ہے، اس طرح کے آپشنس ہیں. تو اگر کوئی نوجوان اگر قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا ایک سیکوینشل جو پروسیس ہونا چاہیے وہ کیا ہو، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں؟ دیکھیے، آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ علم کا جو سفر ہے نا، وہ ایک سفر ہے، وہ منزل نہیں، جرنی ہے. تو آپ ایک جرنی پر نکلیں. دوسرا، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو برابر اس راستے پر لے کر جائے گا. جستجو کرنا آپ کا کام ہے. سب سے پہلی چیز تو آپ بہت سمپل چیز، بڑی آسان چیز، آسان ترجمہ، اس سے شروعات کریں. آکسفورڈ انگریزی سے اگر آپ ہیں تو آکسفورڈ سے بڑا اچھا جو انگریزی کا ٹاپ مانے جانے والا ترجمہ ہے وہ ڈاکٹر محمد عبد الحلیم کا چھپتا ہے. بڑا شاندار ترجمہ ہے، بہت آسان فلوئنگ لینگویج ہے، اور بہت اچھے سے عربی جو ہے وہ انگریزی میں ٹرانسفارم اور ٹرانسلیٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. معنی اور مفہوم بڑے اچھے اس میں پائے جاتے ہیں. تو وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اردو زبان کا کوئی چیز لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو نیکسٹ لیول آتی ہے وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی تفسیر تو نہیں، لیکن اس کے آگے کی کچھ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں دعوت القرآن ہے، تلخیص تفہیم القرآن ہے، یا ایڈوانس لیول کے ترجمے ہیں، یا آپ ہمارے لیکچرز سے بھی جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ایسی کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا. دیکھیں، اس میں صرف کانٹینٹ کو اگر آپ کنزیوم کریں گے یوٹیوب یا انٹرنیٹ سے تو یہ بہت زیادہ کنسالیڈیٹڈ اکیڈمک انڈیور کی طرف نہیں جائے گا. وہ آپ کنزیوم ضرور کریں گے، آپ کو لگے گا آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن 1 مہینے کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ وہ ویڈیو میں آپ نے کیا دیکھا تھا، کیا کانٹینٹ تھا، تو آپ کو یاد نہیں رہے گا، بلینک ہوتا ہے وہ. لیکن کتاب آپ نے پڑھی ہو 5 سال پہلے کیوں نہیں پڑھی ہے، آپ کو یاد، اس کے صفحات جو ہے نا آپ کے ذہن میں ایسی امیجز نظر آتی ہیں، اس کی لکھی ہوئی چیز نظر آتی ہیں. تو اللہ نے قلم اور علمی تحریک کا جو تعلق بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ ایک بہت بڑا، بہت ابتدائی وحی کا بہت اہم حصہ ہے کہ آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی، آپ کو جو ہے وہ کتاب سے رابطہ جو ہے کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو اسلامی ٹریڈیشن کا
بہت کی پرنسپل ہے لرننگ کا. دیکھیے ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن میں جو فرق ہے, قرآنک پرنسپلز آف ایجوکیشن میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے صرف سلیبس کی ضرورت ہے جی, اور آپ کو انسٹرکٹ کر دینے کی ضرورت ہے نا. لیکن اسلامی پیراڈائم یہ بتاتا ہے کہ یہ ورثہ جو ہوتا ہے ایک مربی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. دیکھیں ماڈرن ایجوکیشنل نے پروفیشنلائز کیا ہے کسی بھی علم کے حصول کو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالب علم کے سامنے جب پروفیسر آ کر پڑھاتا ہے تو اس کے ذہن میں پروفیسر کی جو چھبی ہوتی ہے وہ بہت مربی کی نہیں ہوتی ہے. صحیح. وہ چھبی ہوتی ہے کہ بھئی ایک کام کرنے والا آدمی جس کے ذمے ایک کام ہے, وہ اس کا کام وہ پڑھا. یس, تو آپ ایک کہیں نہ کہیں تحت شعور میں آپ ایک کسٹمر کی طرح وہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں کئی مرتبہ کلاس میں کہ ہم نے فیس پے کی ہے, آپ کا کام اتنا ڈیلیور کرنا ہے, آپ ہم کو اتنا ڈیلیور کیجئے. لیکن یہ جو مربی کا پورا پیراڈائم ہے جی دین کو سیکھنے کے متعلق میں خاص طور پر, وہ بہت اہم ہے. ہمارا جو علم منتقل ہوتا ہے وہ سند سے منتقل ہوتا ہے. جبرائیل امین, اللہ کے رسول, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اور پھر وہ پوری سلسلہ چلتا ہے. تو آپ جب کسی مربی کا ہاتھ پکڑیں گے, ایک گائیڈ کا ہاتھ پکڑیں گے, تو وہ آپ کو علمی سفر پر آگے لے کر جائے گا. اس میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھے کہ آپ کس ٹیمپرمنٹ کے آدمی ہیں. پھر وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ قرآنیات آپ کی دلچسپی ہو سکتی ہے, فقہ آپ کی دلچسپی ہو سکتی ہے, حدیث ہو سکتی ہے, یا اور کوئی چیز جو ہے اس کے اندر ہو سکتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ یہ اینڈیورس کو ہم سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد پھر ہمارا علمی سفر جو ہے ہم شروع کریں, اور ہمیشہ اللہ پر توکل رکھیں. یہ بہت مشکل کام نہیں ہے, یہ ہمارے روح کی غذا ہے. دیکھیے جیسے جسم کی غذا کھانا ہے نا, تو اللہ نے علم کو روح کی غذا بنایا ہے. آپ دنیا کا کوئی علم اور علم نافع سیکھیں, روح ایک اطمینان کی کیفیت محسوس کرتی ہے. چاہے میتھمیٹکس کی ایک ایکویشن سالو کرنے کا پرنسپل آپ کو زبردست سمجھ آ گیا ہے, جب آپ اس کمپلیکس ایکویشن کو سالو کر دیتے ہیں نا تو روح اندر سے خوش ہوتی ہے. تو یہ جانیے کہ یہ جو کتاب جو روح کا حصہ ہے, روح سے آپ کے کنیکٹ ہوتی ہے, جب اس کے علم اور اس کی آگہی, اس کی واقفیت میں اپنے آپ کو آپ جوڑیں گے, تو آپ ایک کیسے خوبصورت سفر پر نکلیں. اور اللہ سے آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. دنیا بھر کا مواد موجود ہے, انٹرنیٹ نے چیزوں کو آسان کر دیا ہے, تو انشاءاللہ نکل چلیں تو سفر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تطمئن القلوب کی طرف, تطمئن القلوب کی طرف. تو یہ ایک چیز تھی. اب اس میں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج ماڈرن اسٹڈیز ہیں, آپ کے اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے, اپنا ایک پروفیشن ہوتا ہے, اس میں اپنی ایک بزی لائف کا ایک شیڈیول ہوتا ہے. تو ان سب سے ہٹ کر کے ایک نوجوان جو ہے ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو کس طرح سنبھال کر, دیکھیے بہت بزی شیڈیول میں بہت اہم سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بات کو سمجھ لیں, قرآن مجید سے کنیکٹ ہونا یہ کوئی آپشنل کورس نہیں ہے جو پارٹ ٹائم میں آپ سیکھ رہے ہیں. جی صحیح بات کو سمجھ لیجیے. صحیح. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو زندگی اور آخرت دونوں کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. جس علم کو آپ حاصل کر رہے ہیں, جس رزق کی جستجو میں آپ لگے ہیں, آپ کو رائٹ پاتھ پر رکھنا یہ کتاب کا کام ہے. کتاب نبی کی قائم مقام ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ کتاب کا علم جو حاصل آپ کر رہے ہیں وہ کوئی ایکسٹرا کام کر رہے ہیں, بڑا کوئی انقلابی کام کر رہے ہیں کہ بھئی بڑے مصروف ہو گئے ہیں آپ اپنے سٹڈیز میں, سلیبس میں اور فلانا چیزوں میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ دس از اے نیڈ. جیسے آپ کی نیڈ ہے کھانا کھانا, جیسے آپ کی نیڈ ہے سونا, ویسے قرآن سے ایک مومن کا کنیکٹ ہونا یہ آپ کی نیڈ ہے. اس نیڈ کو آپ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اور جتنا وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں مکمل کیجیے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جو مصروف نظر آتے ہیں, ہم نے اصل میں جو ہے نا کہ مشغولیت کو مصروفیت سمجھ لیا کہ مشغول, دونوں میں بہت فرق ہے. آپ مشغول ہیں, گھوم رہے ہیں کمرے میں جو ہے نا, بیٹھے ہیں انٹرنیٹ پہ, آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا, آپ قرآن لے کر کھولے ہیں آپ نے, ہے نا, اب آپ ایک ریل دیکھ رہے ہیں, قرآن کی ریل آئی,
دوسری قرآن کی ریل آئی, تیسری کیا آ جاتی ہے, پکوان کی ریل آ جاتی ہے جی, چوتھی ریل آتی ہے کہاں گھومنے جائیں, پانچویں ریل جو ہے نا کوئی انٹرٹینمنٹ, کوئی گانا کوئی آ جائے گا, پھر چھٹی ریل آ جائے گی کوئی قرآن کی ریل. تو اب آپ بتائیے کہ آپ نے قرآن سیکھا, مطلب آپ کنیکٹ کس چیز سے ہوئے, یہ خود ایک کنفیوزنگ بات ہے. دوسری, آپ اس بات کو, نوجوان خاص طور پر اس بات کو لکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں, بہت اچھے سے سمجھ لیں. دیکھیے اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے نا, وہ ایسا بنایا ہے کہ آپ اس کو جتنا دبائیں گے, آپ اس سے جتنی محنت لیں گے, اللہ اس کو اتنا نکھارے گا, یہ اتنا کمپیٹنٹ ہو جائے گا, یہ اتنا فلیور اس کے اندر آ جائے گا. ایسا ہی ہے جیسے جم میں جاتے ہیں, آپ جم میں جائیں گے, 5 کلو کا ڈمبل اٹھائیں گے, مسل پاورفل ہوگی, تو آپ 7.5 پہ شفٹ ہوں گے, 10 پہ شفٹ ہوں گے, 15 پہ شفٹ ہوں گے, 50 کلو کا جو ہے آپ اٹھانے لگیں گے اور آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی. جتنا پریشر ڈالیں گے اتنا ویلیوبل آپ کا لائف ہوتی جائے گی. اور وقت میں برکت کا جو پورا تصور ہے نا, وہ وقت میں برکت کا تصور ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر غیب سے آپ کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. شعوری طور پر آپ اس بات کا خیال رکھیں, ڈاکیومنٹ کریں, اپنی زندگی کو لکھیں. آپ ماڈرن وقت کے پیراڈائم پر جب لوگ لکھتے ہیں تو بہت اچھی ایک مثال دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وہ ٹائم باکسنگ. مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی چیز کو متعینہ وقت کے ساتھ طے نہیں کریں تو پھر وہ گزر جاتی ہے. نا آپ نے طے کیا, ہاں ٹھیک ہے مجھے فلاں صاحب کے پاس جا کے ملنا ہے, مجھے ان سے وہاں سے تفسیر لینی. اب آپ نے طے تو کر لیا لیکن آپ نے ٹائم ہی نہیں سیٹ کیا. لیکن آپ سیٹ کر لیں گے, اتوار کے دن بیٹھیں گے اور یہ سیٹ کریں گے کہ میں منگل کے دن صبح 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان ان کے پاس جاؤں گا اور یہ کتاب لے کر آؤں گا. پیر کے دن صبح 9 بجے ان کو کال کروں گا اور ان سے وقت لے لوں گا منگل کا. اب یہ آپ نے متعین کر لیا. جب آپ نے متعین کر لیا تو وہ 90% اچیو ہوتا ہے. تو قرآن کو بھی لے کر آپ کو متعین کرنا پڑے گا وقت. اب 2 ہی اوقات ہوتے ہیں, ایک یا تو فجر اور فجر سے پہلے کا وقت ہے جہاں آپ جاب, کالج, مصروفیت جانے سے پہلے جو بیسٹ ٹائم ہے, یا دوسرا جب آپ وائنڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں, عشاء کے بعد کا 1-8 گھنٹہ جب فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ 2 ہی اوقات ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ماڈرن ایجوکیشن ہے, طالب علم ہیں, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کالج میں جا رہے ہیں, آپ کو ٹرین کا 1 گھنٹے کا سفر ہے, بس میں آدھا گھنٹہ آپ کو لگتا ہے, آپ کے پاس موبائل موجود ہے, کتاب موجود ہے, پوڈ جو ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں, آڈیو بکس آج موجود ہیں, آپ لگا لیں اس کو سنتے چلے جائیں, تو آپ کا 1 گھنٹہ استعمال ہوتا ہے. تو طریقے بہت ہیں سیکھنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری دنیا کھول رکھی ہے. محنت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں رکھی ہیں. تو محنت کا اپنے آپ کو عادی بنائیں اور کاہلی سے دور ہوں اور خوب دباؤ ڈالیں اپنے آپ پر. جتنا دباؤ ڈالیں گے اتنے نکھریں گے انشاءاللہ, اور اتنی آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ نکھر کر بڑی خوبصورت بنے گی انشاءاللہ. تو ایک آگے بڑھتے ہوئے قرآن, سیرت اور حدیث, ان سب کو ریلیٹ کرتے ہوئے کس طرح سے ہم آگے بڑھیں؟ دیکھیے اصل میں یہ پروسیس ہوتا ہے کہ قرآن, سیرت اور حدیث, اب یہ 3 ایسے بڑے پیراڈائمز ہیں, بہت بڑے واسٹ ایریاز آف نالج ہیں. اب یہ آپ اسلامی اسکالر تو نہیں ہیں, اسکالرز بھی جب ہوتے ہیں تو وہ یا تو قرآنیات میں تخصص کرتے ہیں, حدیث میں. اب اس میں بھی آپ لے لیں, دیکھیں بڑی خاص بات ہے کہ حدیث کا اپنا ایک پیراڈائم ہے کہ حدیث کیسی ہوتی ہے, اس کی علم ہے, پوری علم کی برانچ ہے. لیکن حدیث تفسیر میں بھی آتی ہے نا. اس میں ایک زمانے میں بڑی گفتگو رہی ہے. آپ دیکھیں گے امام طبری اور امام بخاری دونوں ہم اثر رہے ہیں. اور معتزلہ جب آئے, ریشنلسٹ جب آئے, انہوں نے حدیثیں جب لکھی جاتی تھی قرآن کی تشریح وغیرہ کے لیے تو انہوں نے بہت جو ہے آبجیکشنز نکالے اور غلطیاں نکالی کہ بھی آپ یہ حدیث سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں, اس میں یہاں غلطی ہے, یہاں غلطی ہے, یہاں غلطی ہے. تو بالکل بیک فٹ پر جو ٹریڈیشنل حلقہ تھا وہ بلیک فٹ پر گیا. تو بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے امام بخاری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ دونوں ایام یا دونوں ورلڈز کو جوڑا. بہت کم لوگ جانتے ہیں امام بخاری کو بحیثیت محدث جانتے ہیں. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے تفسیر لکھی تھی. امام بخاری کی تفسیر 30 جلدوں کی تفسیر تھی. یہ ہم کو معلوم ہوتی ہے, ان کے شاگرد ہیں ان سے معلوم ہوتی ہے. اور پھر وہ ایک کتاب ہے جو انسائکلوپیڈیا آف بکس مانی جاتی ہے, وہاں اس کا
اندراج ہے کہ یہ کتاب تھی امام بخاری کی لیکن وقت کے ساتھ کھو گئی. ظاہر ہے جس زمانے میں امام بخاری آئے ہیں جو پیپر ہے، لکھنا ہے، کتاب کا منتقل ایک جگہ سے دوسرے کا ہونا ہے، پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہے، یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. تو کتابیں بہت لیمیٹڈ طلبہ تک موجود ہوتی تھیں، ہاتھ سے لوگ لکھا کرتے تھے، تو نسخے منتقل نہ ہوں تو وہ کھو جاتی ہیں. امام طبری کی جو تفسیر ہے وہ اسی طرح کئی سالوں تک وہ کھوئی رہی، یعنی بہت لیمیٹڈ لوگوں کی پرسنل کیپیسٹی میں 2-5 نسخے یہاں وہاں رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابن خلدون بھی امام طبری سے متعلق جب تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہر چیز اس کے اندر ڈالی ہے. لیکن بعد کے دور میں ابھی 1960 میں پھر اس پر فریش کام ہوا. محمد شاکر اور 2 علماء ہیں جنہوں نے زبردست کام کیا، احمد شاکر اور محمد شاکر، اور زبردست تفسیر طبری آئی ہے اور اب ماڈرن اس میں چھپتی ہے. تو امام بخاری کا بھی ویسا ہی ہے. امام بخاری نے پھر یہ دونوں چیزوں کا امتزاج کیا کہ حدیث کو کیسے لیا جائے. قرآن کی تفسیر میں جب حدیث کا امتزاج ہم کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، تو کیا انداز ہوتا ہے، کتنا سٹرکٹ ہونا چاہیے، کیا رولز ہوتے ہیں، ہے نا. اور اب امام بخاری کی جو تفسیر کیسی تھی اس کی ایک جھلک جو ہم کو ملتی ہے وہ امام بخاری کی جو بخاری شریف ہے اس میں پورا ایک والیوم ڈیڈیکیٹڈ ہے تفسیر کے اوپر احادیث کے لیے. تو 1000 احادیثیں جو ہے اس کے اندر انہوں نے نقل کی ہیں، اور پورا بخاری شریف کی ایک والیوم جس میں یہ 1000 حدیثیں ہیں جس کا تعلق آیات کی تفسیر سے ہے وہ وہاں پر درج ہیں. تو ہم کو ملتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث اور قرآن اور سیرت ان تینوں کے امتزاج کی جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں تھوڑی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ سے، اچھے استاد اساتذہ سے. سیرت کی کتاب آپ نے پڑھنی چاہیے، بیسک سے آپ کو شروع کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن جو پورا نازل ہوا ہے 23 سال میں اس کا گہرا ربط ہے سیرت سے، سیرت کے واقعات سے گہرا ربط ہے، گہرا تعلق اس کا قرآن فہمی سے ہے. اور قرآن کا ایک زبردست پیراڈائم سیرت کے حوالے سے جو ہے وہ کھلتا ہے. یہ تینوں چیزوں کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، تینوں جو ہیں ایک دوسرے میں جڑے ہوئے، بہت گہرائی سے بڑے خوبصورتی سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں. اور بڑا شاندار جو ہے پورا ایک انداز ہوتا ہے جب آپ تینوں چیزوں کو جوڑتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی آیت سے متعلق کوئی حدیث کو جب ڈھونڈتے ہیں، سیرت کے واقعے کو ڈھونڈتے ہیں، سبب نزول کو جو ہے نکالتے ہیں، تو بڑا شاندار گہرائی اس میں حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ تھوڑا سا ایک ایسا علمی سفر ہے جو تھوڑا وقت لگتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ سطح آپ کی آتی ہے تو پھر وہ مزہ بھی آتا ہے، تشنگی بھی بڑھتے جائے گی اور آپ جڑتے جائیں گے. تو آگے بڑھتے ہوئے آپ سے سوال یہ تھا کہ آج کے دور میں جو علمی قرآن پر جو کام چل رہی ہیں، کوششیں چل رہی ہیں، اس کا آپ تذکرہ کیجیے. آپ نے جو تذکرہ کیا تھا یہ پچھلے 1400 سال کی جو تاریخ رہی اور پچھلی صدی میں جو انقلابی تصور کے ساتھ قرآن کے پیغام کو پیش کیا گیا، لیکن آگے بڑھ کر کے آج کے دور میں کنٹمپریری ورلڈ میں کیا جو ہے قرآن پر اسٹڈیز ہو رہی ہیں، کیا جو ہے کوششیں چل رہی، اس کا بھی آپ تذکرہ کریے. دیکھیے بہت اہم چیز ہے یہ، کیونکہ جب ہم تفسیروں کے متعلق پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بات کرتے ہیں تو یہ بات بہت کم ڈسکس ہوتی ہے اور یہ گہرائی سے شاید واقفیت بھی بہت کم ہوتی ہے کہ تفسیریں جس طرح سے ایوالو ہوئی ہیں، ہے نا، اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عباس کچھ نئے میتھڈز دیتے ہیں قرآن میں تفسیر کے، جیسے لنگوسٹک تفسیر اور اسرائیلیات کا شمار، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے. اس کے بعد عربی زبان کی باریکی، لغت، یہ چیزیں قرآن کی تفسیر اور فہم میں شامل ہوئیں. ابتدا کے دور میں تو بس قرآن فہمی تابعین کے دور میں یا فرسٹ سینچری میں یہ تھا کہ بھئی کیا واقعہ تھا، کیا میسیج تھا، کیا پیغام تھا. صحابہ سے اگر اللہ کے رسول نے کچھ پوچھا ہے تو وہ اندراج ہوتا تھا، وہ چیزیں جو ہے ہوتی تھیں. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس اور ان کے پورے شاگردوں کا ایک سلسلہ ہے نا. یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس طرح حدیث کے اندر راوی ہوتے ہیں اور راوی کا پورا فن اسماء اور رجال ہے، اس طرح سے تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں نا، ان کے شاگردوں کو کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ
ان کے شاگردوں میں بڑے سب سے مستند شاگرد کون ہیں، کون سے شاگرد اگر ان کو کوٹ کریں گے تو وہ تھوڑے کمزور ہیں. تو بہت دلچسپ چیزیں ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں، ہے نا. تو یحییٰ ابن سلام ہیں اور 2 نام آتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا جس کو باضابطہ آپ تفسیر کہہ سکتے ہیں، یحییٰ ابن سلام کی 3 جلدوں میں وہ تفسیر ہے. ایک میتھڈولوجی ہے کہ قرآن کی آیت، عربی لینگویج اور اس کو جوڑ کر ایک تفسیر کا سٹائل ہے. آج بھی محفوظ ہے وہ، اور عربی میں 3 جلدوں میں چھپتی بھی ہے. اسی لائنز پر پھر امام طبری نے اپنی تفسیر لکھی ہے. دنیا کی شاہکار تفسیر ہے. اس کو لے کر بہت غلط فہمیاں بھی ہیں، لیکن اب جو حال فی الحال میں کام آئے ہیں، آپ دیکھیں جو اسکیلیٹن امام طبری نے بنا دیا ہے نا، تو آج بھی مفسر اگر کوئی تفسیر لکھے گا اسی اسکیلیٹن کو فالو کرتا ہے، بہت زیادہ چینج نہیں ہوا ہے، وہی فریم ورک میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی تاریخ میں ہر 100 یا 150 200 سال کے بعد ایک بڑی شخصیت اللہ نے پیدا کی، اور انہوں نے سوچ کا ایک نوا زاویہ قرآن کے اندر ایڈ کیا، ہے نا. جیسے ایک دور میں جب امام رازی آئے، امام رازی وہ شخصیت ہے کہ امام رازی سے پہلے کی جو پوری تفاسیریں ہیں وہ قدیم جانی جاتی ہیں، اور امام رازی کے بعد کی ماڈرن تفاسیریں جانی جاتی ہیں. امام رازی کی جو تفسیر ہے اس کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے. فلاسافیکل ڈائمنشنز، ریشنل ڈائمنشنز، اسپریچول ڈائمنشنز، آپ امام رازی کی تفسیر کھولیں، شاہکار ہے. کوئی تفسیر جو ہے اس کو چھوئے بغیر مکمل جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اتنی شاندار جو ہے وہ تفسیر ہے. دور آتے 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 تمام کی تمام جو تفسیریں لکھی گئی ہیں یہ اس دور میں لکھی گئی ہیں جہاں اسلام غالب ہے، علوم فروغ پا رہے ہیں، اسلام کی سرپرستی میں قرآن کا علم بھی سرپرستی پا رہا ہے. پہلی بار جب مسلم علاقے مفتوح ہوئے، فتح ہوئے اور مغلوب ہوئے مسلمان، وہاں سے وہ دور شروع ہوا جو بالکل ابتدائی دور تھا. یعنی اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے نا کہ بدأ الاسلام غریباً، کہ اسلام ایک دور ایسا تھا کہ غریب تھا، پھر جو اس سنت کو زندہ کرے گا اس کا شمار جو ہے وہ بڑے لوگوں میں ہوگا. بہرحال وہ پوری تفصیل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلم ورلڈ یا مڈل ایسٹ پورا یہ فرینچ کالونی بنا، برٹش کالونی بنا، اسپین کی کالونی بنا، تو اس دور میں اسلام سب سے پہلے مغلوب ہوا. تو اٹیک شروع ہوئے مسلمانوں کی. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، پولیٹیکل پیٹرنیج ختم ہو گیا. تو اب اسلام پر اور اسلامی علوم پر ہر طرف سے آپ اس دور میں اٹیک دیکھتے ہیں. قادیانیز اٹھ رہے ہیں، الگ الگ فلسفے نکل رہے ہیں، الگ الگ کتابیں جو ہے لکھی جا رہی ہیں، قرآن کے الگ الگ چیزوں پر ڈاؤٹس جو ہے وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. یہ دور میں جو سب سے بڑا تفسیر کا کارنامہ ہے وہ انقلابی تفاسیریں ہیں. یعنی قرآن کے اس پیغام کو اور اس انقلابی پیغام کو پیش کیا جائے کہ قرآن ایک انقلاب برپا کرنے آیا ہے سماج میں. قرآن کو لے کر ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے امت مسلمہ بھیجی گئی ہے. یہ پہلی بار ہوا. تو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں بہت کم لوگ آپ کو اس میں ملیں گے. محمد عبدو ہیں، شیخ محمد رشید رضا ہیں. شیخ محمد رشید رضا ہیں. شیخ محمد رشید رضا جو ہے وہ ہندوستان آتے ہیں، شاہ ولی اللہ تحریک سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں، ایجپٹ جاتے ہیں، پھر کئی بر اعظموں کا جو ہے انہوں نے سفر کیا، اور اسی انقلابی پیغام کو لے کر وہ اٹھے. ان کے شاگرد ہیں محمد عبدو. تفسیر کے وہ لیکچرز ہوتے ہیں، اور یہ تفسیر کے لیکچر جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. پھر محمد عبدو کے شاگرد ہیں محمد رشید رضا. محمد رشید رضا جو ہیں پھر اس کو لکھ رہے ہیں اور ایک مجلے میں جو ہے یہ چھپ رہے ہیں، میگزین میں چھپ رہے ہیں جس کا نام المنار ہے. اور بعد میں محمد عبدو نے جو کچھ بھی وہ تفسیر پر لیکچرز دیے تھے وہ 5 کم و بیش جلدیں ہیں جو محمد عبدو اور جمال الدین افغانی جو ہیں ان کی ہیں. اور اس کے بعد کی جو جلدیں ہیں وہ ان کے شاگرد جو ہیں وہ انہوں نے مکمل کی ہیں. رشید رضا نے انکمپلیٹ تفسیر ہے، سورہ یوسف تک جو ہے وہ تفسیر ہے پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ وہ تفسیر ہے جو انقلابی تفسیر ہے. اسی تفسیر سے انسپائر ہو کر پوری تحریک کھڑی ہوتی ہے. امام حسن بنا شہید جو ہیں اخوان المسلمون کے بانی جو ہیں وہ یہیں سے جو ہے امام رشید رضا کے جو ہے وہ شاگرد ہیں، وہ نکلتے ہیں.
آپ اگر انڈین سب کانٹیننٹ میں آئے تو شاہ ولی اللہ تحریک ہے، اور وہیں سے جو ہے بڑی شخصیات نکلتی ہیں. آپ کو جو ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اور ان کی تفہیم القرآن نظر آتی ہے. اخوان سے مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو پھر جو ہے آپ کو فی ظلال القرآن نظر آتی ہے. تو یہ وہ تفاسیریں ہیں جن کے اندر ایک انقلابی پیغام ہے، انقلابی سوچ کے ساتھ اور زاویے کے ساتھ قرآن مجید کی تشریح اور تعبیر کی جائے. محض فنی علوم اس میں نہ تلاش کیے جائیں، محض بلاغت جو ہے اس میں تلاش نہ کی جائے، بلکہ اس کے اہم مقصد و مدعا کو سمجھا جائے اور اس کو لے کر امت مسلمہ پھر سے اٹھے، اس فریضے کو جو ہے پھر سے انجام دے. یہ اس صدی کا سب سے بڑا شاہکار ہے. اور اگر ملت جو ہے اور ملت کے نوجوان اس ورثے سے محروم ہو جائیں، تفسیر کی سوچ کے زاویے سے محروم ہو جائیں، تو ملت اسلامیہ کی بہت بڑی محرومی ہوگی اور ایک بہت بڑی خلا ہوگی، جس کو سمجھنا جو ہے ہم تمام کے لیے بہت ضروری ہے. اور تفسیر کی تاریخ بھی جو ہم پڑھتے ہیں، اس تاریخ میں جو ہے یہی پیراڈائم کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے یہ پیغام کنیکٹ ہوتا ہے، کیسے امام رازی، امام شوکانی آپ دیکھیں اور دیگر لوگ ہیں، بڑے بڑے جو ہے اس کے اندر نام آتے ہیں، وہ آ کر جڑتے ہیں اس زاویے سے. جو پچھلے 150-200 سالوں میں جو کام ہوا ہے، یہ بڑا انقلابی کام ہے. اس کو جو ہے بڑے گہرائی سے، بڑے اطمینان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے اس پیغام کو، اس انقلابی میسج کو، اس انقلابی شخصیت سازی کو ملت میں عام کرنے کی بھی ضرورت ہے. نہیں، بہت زبردست الحمدللہ کام ہو رہے ہیں. قرآن مجید پر ایسے تحقیقی ادارے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے. مرکز تفسیر ریاض ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ایسی تفسیر کی انسائکلوپیڈیا جو ہے لکھی گئی ہے، جو معصور جو تفسیر ہے، صحابہ کے اقوال پر مشتمل، تابعین کے اقوال پر مشتمل پوری تفسیر ہے، کہ پورے کتب حدیث سے وہ مجموعہ جمع کیا گیا، تفاسیر کے بڑے ذخیرے سے جو ہے اس کو جمع کیا گیا، اور اس کو جو ہے لکھ کر جو ہے وہ تیار کیا گیا. موسوعات تفسیر المعصور اس کا نام ہے. ملٹی والیوم انسائکلوپیڈیا ہے. شاندار ریسرچ کا کام ہے. مساعدہ طیار جو ہے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کا جو ہے یہ کام ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل اسلامک انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ قرآنک انسائکلوپیڈیا ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کو مصر کے کچھ علماء جو ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے حضرات ہیں. ہم بینہ ٹی وی کا جو ہے آپ سب نے نعمان علی خان کو دیکھا ہے، اور وہ بھی جو ہے ایک اعتبار سے قرآنیات پر کام کر رہے ہیں. لیکن تحقیقی لیول پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ترکی کی یونیورسٹیز اور ملیشیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا، یہاں پر زبردست قرآن پر ریسرچ ہو رہی ہے. قرآن کے نئے نئے ڈائمنشن پر جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے. نئے نیریٹو قرآن کے جو انداز ہیں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. اس پر ریسرچ کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. تو دنیا بھر میں الحمدللہ بہت شاندار کام جو ہے اس کتاب پر ہو رہا ہے. ہمارا ملک بھی ایک ایسی جگہ رہا ہے جہاں سے شاندار کام ہوتے آئے ہیں. ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے ملک سے وہ جو علمی ورثہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم زندہ کریں. قرآن مجید پہ غور و فکر کی جو ہے وہ تحریک چلے. بڑے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، بڑے ادارے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں جو بڑی علمی گہرائی اور وراثت جو ہے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں. تو الحمدللہ بہت پر امید جو ہے یہاں سے بھی کچھ کوششیں انشاءاللہ وہ ہو رہی ہیں. ان کا بھی جو ہے ہم کو تھوڑا سا ایک اویئرنیس ہونا چاہیے. تو یہ کچھ کام ہیں جو لیٹسٹ دور میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں، جس سے افراد جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اور وہ کام کو جو ہے انجام دے رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے اور اس بہت ہی اہم موضوع پر ہمارے ساتھ وقت دیا اور بہت تفصیل سے آپ نے باتیں رکھی. ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ ناظرین پھر کسی اور موضوع کے ساتھ، پھر کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.